الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. ایک مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کا بھی سرمایہ ہے اور آخرت کا بھی سرمایہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے، مختلف پہلو اور مختلف سنوات ہمارے سامنے آ رہے. آج کا ہمارا جو سفر، آج کا ہمارا جو بیان، گفتگو اور مذاکرہ ہے وہ عام الحزن، غم کا سال، نبوت کا 10واں سال، وہاں سے گفتگو ہم انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی اور مدنی زندگی کے ابتدائی ایام بہت ہی زیادہ مشکلات میں گزرے ہیں، لیکن ان تمام مشکلات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کو غم کا سال ہی قرار دیا کہ یہ سال میرے لیے پورا کا پورا غم کا سال ہی ہے. یہ نبوت کا 10واں سال ہے. اس میں یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ طاقتیں مہیا تھیں جس میں ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ قریشیوں نے اور مکہ کے جو لوگ تھے، سرداران تھے، انہوں نے بڑا زور لگایا، ٹل لگایا اور بڑے پتے پھینکے کہ ابو طالب سے ان کا بھتیجا لے لیں اور اپنی مرضی سے ان کے اوپر تصرف کریں. کچھ ہو نہیں سکا. تو ایسے ہوا کہ جو بحر کی طاقت ابو طالب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو سرداریں ملی گئی وہ ابو لہب کو ملی. ابو لہب تو پہلے سے ہی پکا دشمن تھا، لیکن جب اس نے حلف نامہ اپنی سرداری کا لیا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ اپنی سرگرمیوں کو اسی طرح جاری رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا پکا دشمن تھا، اس نے جیسے انفرادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی تھی اور گھٹیا حرکات کرتا تھا. سردار ہونے کے باوجود بھی اس نے گھٹیا حرکات پھر سے کرنا شروع کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے کہ اس چیز پہ در پہ ہوا کہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی دینے لگا اور سرداروں کو بھی کہنے لگا آپ ان سے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں. اور اسی سال ہی اندر کی جو طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ کیا تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. وہ اندر کی طاقت تھی، وہ بھی اللہ کو اسی سال ہی پیاری ہو گئی. اور اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر کو دیکھا تو باہر بھی کوئی نہیں، اندر کو دیکھا تو اندر بھی کوئی نہیں. اور گھریلو طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانی ہوئی. گھریلو طور پر کیونکہ جیسے کہا جاتا ہے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا جو اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا سلسلہ جو جاری فرمایا، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر مبارک 40 سال ہے اور دو خاندوں سے پہلے وہ بیوہ ہیں. اور اندر اگر مضبوط خاتون مرد کے ساتھ ہو اور گھریلو زندگی مضبوط اور خوشحال ہو تو پوری کے پورے لوگ بھی اگر اس کے دشمن ہوں تو اندر کی طاقت اس کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ مضبوط تر چلا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنات ہیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص ان کے گھر میں ہیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں حبشہ کے سفر پہ ہیں. اب ایک بیٹی 15 سال کی وہ بھی گھر پہ ہیں
اور ایک بیٹی فاطمہ الزہرا غالباً 9 یا 11 سال کی ہیں، وہ بھی گھر پہ ہیں۔ گھریلو زندگی اس طرح سے اور باہر کی زندگی اس طرح سے، لیکن مقصد گھر کو چلانا نہیں، مقصد اپنے وطن میں اپنا مقام اور مرتبہ بنانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اسی کے لیے میں آیا ہوں، اس کے لیے مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب سلسلہ یہ دیکھا کہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کر دیا، تو آپ کا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان اس طرف ہوا کہ طائف کی طرف لوگ مکہ المکرمہ سے طائف کی آپس کی جو ایک تجارتی نظام ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ طائف تب سے زرخیز بھی ہے اور سرسبز و شاداب بھی ہے۔ طائف کے انار اب بھی معروف و مشہور ہیں، تب بھی ان کی زراعت اور پھل فروٹ وغیرہ چلتے تھے۔ مکہ المکرمہ والے طائف والے مکہ المکرمہ کی طرف بھی جاتے تھے۔ تو اس سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ میں جاتا ہوں، جو طائف کے سردار ہیں ان سرداروں سے جا کے بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ سرداروں سے بات کرتے ہوئے آپ اس چیز کو تھوڑا سا وہ کریں، ابھی بھی ہمارا جو قبائلی کلچر ہے اس میں اس وقت بھی اس چیز کو پاس رکھتے ہیں، کوئی رات میں بغیر کسی تعارف کے بھی پہنچ جائے تو ان کو وہ لوگ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی خیریت عافیت بھی کہتا ہے یا ان سے مدد لیتا ہے یا پناہ لیتا ہے، تو آج کل کے عرب کے جو قبائل ہیں وہ بھی، جو ہمارے پاکستان کے قبائل ہیں وہ بھی سرداری نظام میں کہتے ہیں۔ عام رواج سا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو وہ ایمان اگر نہ بھی لائے تو سردار اپنی سرداری وقار کو برقرار رکھتے ہوئے ہی وہ مجھے پناہ دے دیں گے، میں امن میں رہ لوں گا اور مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا، اس ٹھکانے کے تحت میں اپنی ریاست اور اپنے لوگوں کو تیار کر لوں گا۔ ایک امید لگا کر طائف کی طرف گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر زید بن حارثہ کے ساتھ ہے، 60 کلومیٹر ون سائیڈ ہے، 60 کلومیٹر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سواری کے پیدل سفر کیا، پیدل سفر ہے یہ۔ اور پیدل سفر آج بھی گاڑی پہ بندہ تھک جاتا ہے، آج بھی پیدل سفر اور راستہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے سردار سے ان سے جا کر بات کی اور ان کو کہا کہ میں اللہ کا پیغام آپ کو دیتا ہوں، عبد یالیل ہیں، مسعود ہیں اور حبیب ہیں، یہ عمر الثقفی کی اولاد میں سے بڑے 3 سردار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننا دور کی بات ہے، انہوں نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اور بڑے ہی بھیانک رویے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب دیا کہ اللہ یاد ولامان، ایک تو خاموش ہوا کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا، دوسرے نے کہا کہ اللہ یاد آپ ہی اللہ کو ملے تھے، تیسرے نے یہ کہا کہ آپ یہاں سے سیڑھی لگائیں اور اللہ سے اسٹامپ پیپر کے اوپر مہر لگوا کے لائیں تو پھر میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا، روزانہ کسی نہ کسی کے پاس جاتے اور ان سے جا کر بات کرتے۔ کسی ایک سردار اور کسی ایک شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا۔ ہر ایک کا یہی بات تھی کہ آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں، آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں۔ ایک وقت ایسے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد 2 لینیں انہوں نے اوباش جو آوارہ لڑکے ہوتے ہیں ان کو پیچھے سے ہلا شیری کی کہ آپ ان کو باہر نکالیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ والا جو ایک سفر ہے، اس سفر نے آسمان کے جتنے فرشتے تھے ان کو رلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چل دیتے اور یہ بدتمیز اور گھٹیا لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں پر، پاؤں پر پتھر مارتے۔ جب پتھر لگتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کی چوٹ تاب نہ لاتے ہوئے بیٹھ جاتے اور جیسے ایک چوٹ لگتی ہے، کوئی ڈنڈا لگتا ہے تو فوراً اپنی اس جگہ کی طرف وہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاؤں اور ٹخنوں کو پیار یا ایسے ٹکور دینے کے لیے بیٹھتے تھے اور یہ بدتمیز لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پکڑ کے پھر کھڑا کر دیتے تھے۔ اور یہ والا جو سفر، تالیاں اور تالیوں کے ساتھ ہنسنا، پتھر مار کے ہنسنا، یہ کتنا رہا؟ یہ 3 میل تک رہا۔ اللہ طائف سے نکلے کیونکہ 3 میل کے بعد ربیہ کے جو بیٹے ہیں عتبہ اور عتیبہ، ان کا یہ باغ آیا، اللہ اکبر، انگور کا یہ باغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیل کے قریب بیٹھے اور ربیہ، یہ عتبہ اور عتیبہ اور یہ جو لوگ ہیں پیچھے آپ پڑھ کے آ رہے ہیں، سن کے آ رہے ہیں، یہ اس
ان سرداروں میں سے ہیں جو ابو طالب کے پاس بارہا گئے ہیں کہ بھتیجا ہمارے حوالے کرو، ہم اس کو ختم کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت زار دیکھتے ہوئے ان کا بھی دل پسیج گیا، دل پانی پانی ہوا. اور داس ان کا ایک غلام ہے، اس کو کہا کہ تھال میں انگور رکھو اور جا کے ان کو دو اور ان کو کہو کہ کھا لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ یہ میں نہیں کھاتا. تو پھر دوبارہ سے انہوں نے کہا ان کو کہو کہ آپ کو خاندانی خون کا واسطہ ہے، آپ کھا لو کہ آپ کی یہ حالت ہم سے دیکھی نہیں جا رہی، جانی دشمن اور حالت دیکھی نہیں جا رہی. لیکن داعی اللہ اور عزم میں، پختگی میں، اپنے مشن میں اور اپنا جو ایک مقصد ہے اس میں کیا ہے کہ اس کے سامنے جب بیٹھے اور داس بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا تو اس نے کہا آپ کون ہو؟ بسم اللہ، یہ تو پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں اللہ کا نام، یہاں تو لوگ نہیں پڑھتے. کہا آپ کہاں سے ہو؟ کہا میں تو نینوا سے ہوں. اچھا آپ میرے بھائی کے علاقے سے ہیں؟ کہ نینوا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہ یونس ابن متہ، یونس علیہ السلام کا یہ علاقہ نہیں ہے کہ جی وہی علاقہ ہے. کہا وہ میرے بھائی ہیں. وہ کیسے بھائی ہیں؟ کہ وہ اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات کی تو اس نے کہا اچھا آپ اللہ کے نبی ہیں. اور یہ عقبہ اور عتیبہ یہ دور سے دیکھ رہے تھے اور اس عداس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ بھی لیا، پاؤں کا بوسہ بھی لیا اور وہ ادھر سے ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسے بھی اور تعجب بھی کیا کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں سردار ہو یا غلام ہو جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہوتا جاتا ہے، دیکھو پاؤں چومنے شروع ہو چکا ہے. اور ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے اس حالت میں ان کی ہیلپ کی اور انہوں نے اس حالت میں بھی اپنا جو ایک سلسلہ ہے وہ بھی نہیں چھوڑا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مسلمان ہوا، بعد میں ہوتا ہے کہ مسلمان ہوا. غزوہ بدر میں جب ربیعہ اور عتبہ اور یہ لوگ نکلے تھے تو یہ غلام ہاتھ جوڑ کے ان کو رو رو کے روک رہا تھا، نہ نکلو، میں جانتا ہوں میں اس علاقے سے ہوں، اللہ کے نبی کے مقابلے میں جو بھی نکلتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو یہ کہتے تھے نہیں ہم نکلیں گے اور بدر کے موقع پر ویسے ہی تباہ اور برباد ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر بیٹھے تو جبریل امین اترے اور پہاڑوں اور بارشوں کے فرشتے فوراً اترے. یا رسول اللہ آپ کہیں تو چکی کی طرح ان کو پیس کے ہم پھینک دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع کی جو دعا ہے وہ دل کو پار پار کر دینے والی ہے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو فرما رہے ہیں یا اللہ میں اپنی کمزوری آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، مجھ میں کمی ہے کہ میں آپ کی بات پہنچا نہیں پایا اور میرے قوت میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے آپ کی بات کو میں پہنچا نہیں پایا. وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی. اے ارحم الراحمین، کمزوروں کے رب آپ بھی تو ہیں، میں بھی تو کمزور ہوں، میرے رب بھی آپ ہیں. لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کس کے حوالے کر دیا جو احترام بھی نہیں کرتے، جو ہے وہ مقام بھی نہیں جانتے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام مرتبہ ہے وہ بھی نہیں جانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ساری باتیں کرنے کے بعد آخر میں نتیجہ سنا رہا ہوں اس دعا کا. فرمایا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اچھا اس موقع کے اوپر جو طائف کا سفر ہے، اس طائف کے سفر میں اس موقع پہ ایک جذبات بھی بنتے ہیں، لیکن وہ جذبات یا وہ غم اس سے اگلا جو سٹیپ آ رہا ہے اس میں بہت زیادہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھی بات چل رہی ہے، کسی ایک مقام کی تلاش میں مستقل طور پر تھے. 2 دعوتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل چلایا کرتے تھے. جس بھی بڑے قبیلے میں جاتے تو ان سے بات کرتے کہ اللہ کو مان لو، ایک بات. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے اپنے پاس رکھ لو اور میں یہاں بیٹھ کے چند افراد تیار کروں گا، وہ سیمپل ہوگا، وہ خوشبو ہوگی اور اس کے ذریعے سے پورے کے پورے معاشرے اور کونے کونے میں ان کی خوشبو میں لے کے جاؤں گا. مجھے تھوڑا سا ایک ٹائم پیریڈ تو ملے جس میں میں چند افراد تیار کر پاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے جب یہاں سے گئے ہیں تو پکے گئے ہیں. یہ اس طور پہ گئے ہیں کہ پیچھے کوئی بھی نہیں ہے
اور پکے پکے چلے گئے ہیں۔ اب اس موقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ مکہ المکرمہ سے پکے پکے گئے اور طائف والوں نے رہنے نہیں دیا، اور راستے میں کوئی شہر نہیں ہے، اور ورقہ بن نوفل کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آپ کی قوم آپ کو اپنے وطن سے نکالے گی۔ وادی نخلہ میں تھوڑی دیر کے لیے رکے، چند ایام وہاں پر ہوئے، فجر کی نماز میں اب تھوڑا سا یہ تصور کریں، مکہ میں کوئی نہیں، طائف میں کوئی نہیں، زمین میں پناہ اور ٹھکانہ دینے کے لیے اس وقت میں وقتی طور پر کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہے اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے۔ وہ کیا ماحول اور کیا وہ غم، کیا وہ درد، اللہ جل جلالہ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنوائی۔ خوشخبری کیا سنائی؟ کہ جنوں کی ایک جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ایمان لایا۔ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ ہم نے تو بہترین قسم کا قرآن سنا ہے۔ ہوا یہ کہ جنہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے ان کا جو نظام تھا وہ آسمان کے اوپر تک چلا جاتا تھا، آسمان کی چند باتیں وہ سن لیتے تھے، 100 میں سے کوئی ایک بات سنتے اور نیچے آ کے اس کو بڑھا چڑھا کر بات کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کی باؤنڈری بن چکی تھی، ایک حدود ان کو دے دی گئی تھی کہ اس سے اوپر وہ اب نہیں جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پورے کے پورے زمانے میں جو تبدیلی آئی ہے، معاشرے میں جو تغیر آیا ہے، یہ کسی وجہ سے آیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوسرے جنوں کی تشکیلیں کر دیں، جاؤ جا کے زمین کے کونے کونے میں دائیں بائیں اور آگے پیچھے شمال جنوب مشرق مغرب میں پھیل جاؤ، یہ مجھے آ کر بتاؤ۔ جنوں کے بڑے نے کہا کہ معاشرے میں اور زمانے میں کائنات میں کون سی تبدیلی ہے۔ تو جب انہوں نے وہ قرآن مجید سنا اور قرآن مجید سننے کے ساتھ ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد بھاگتے ہوئے گئے، بعض روایات میں آتے ہیں وہ 5 تھے، 9 تھے، 11 تھے، ان روایات میں ان جنوں کے نام بھی اس میں مشہور ہیں کہ یہ جن تھے۔ یہ بھاگتے ہوئے ایک تو قرآن سنا، قرآن کی جا کے تعریف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ جنہوں نے ایمان لایا تو تسلی ہوئی کہ یہ اگر آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں تو پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس صورت میں اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے ہیں اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں تو وہ کیا کمال کا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اللہ جل جلالہ اب خطاب فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ طائف والے آپ کے ساتھ اس طرح کریں، ہم نے اس لیے آپ کے اوپر قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کو تکلیف دیں یا آپ کو کسی کے ہم حوالے کر دیں، بلکہ یہ اللہ کا نظام ہے۔ پھر وہ ساری آیات کا وہ ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور غار حرا کے قریب میں آ کے رکتے ہیں، اور رک کر مکہ المکرمہ میں مختلف جو سردار ہوتے ہیں ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ مجھے مکہ میں آنے کی اجازت دو۔ اللہ اکبر، اپنا شہر، سردار اور سرداروں کی اولاد اور مکہ کے مجاور اور پورا خاندان، اوپر کعبہ کی حفاظت اور سقایا اور حفاظت اور اس کی صفائی کرنے والا، اور انہی کی نام پر یہ سارا کچھ بنایا گیا، اور وہ اجازت لے رہے ہیں۔ اخنس بن شریح کو بھیجا، کہا بھی میں نے، اور سہیل بن عمر کی طرف بھیجا، کہا میں نے، مطعم بن عدی کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ان کے گھر میں ہے، اور انہوں نے قیام دیا، امن دیا، اپنے جو نوجوان تھے ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی، اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امان میں ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی ہاتھ نہ اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کا مطعم بن عدی مستقل طور پر ذکر بھی فرمایا اور پھر احسان کے بدلے بھی عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر جبیر بن مطعم جب آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کے اوپر بھی بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ 70 قیدی بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے اگر آج مطعم بن عدی ہوتے اور آ کے مجھے کہتے کہ ان کو آزاد کر دو، تو ان کے ایک بول کے اوپر ان تمام کو میں آزاد کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کا ایک یہ والا جو 10 سال کا نقشہ ہے، اس 10 سال کے نقشے میں تقریباً تمام دروازے بند نظر آتے ہیں، تمام دروازے بند نظر آتے ہیں۔ اندرون ملک دروازہ بند، بیرون ملک دروازہ بند، گھر کا دروازہ بند، باہر کا دروازہ بند، لیکن یہ ہے کہ ایک ایسا دروازہ کھلا، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، اللہ اکبر، کہ ابھی بلندی ایسی دی گئی کہ اس سے بڑی بلندی کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنی مجھے تکلیف دی گئی اتنی کسی کو بھی تکلیف نہیں دی گئی۔ اب یہ تکالیف کا سلسلہ تھا، اللہ جل جلالہ نے ایسا نوازا اور ایسا نوازا، ایسی بلندی عطا فرمائی۔ وہ بلندی کیا تھی کہ فکان قاب قوسین او ادنا، اوپر تک اللہ جل جلالہ نے ان کو اپنی بلندی عطا فرمائی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم، اسراء اور معراج کا لفظ آتا ہے، اسراء کہتے ہیں رات کے چلنے کو اور کہتے ہیں زمین کے سفر کو، اور معراج عروج سے ہے، ترقی سے ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف کا جو سفر ہے وہ معراج ہے، اور اسراء جو ہے وہ زمینی سفر جو رات کو کیا جاتا ہے وہ ہے۔ ام ہانی کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، جبریل امین اترتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جبریل امین رکے ہوتے ہیں اور رک کے کھڑے ہو کے دوبارہ اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے آپ آداب سکھلا دیجئے محبوب کو جگانا کیسے۔ قبل قدمئی، قبل قدمئی، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ محبوب کے قدموں کو بوسہ دو، آپ کے کافوری ہونٹوں کی ٹھنڈک سے وہ جاگ جائیں گے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور براق سواری تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک اس موقع کے اوپر چاک کیا گیا اور زمزم کے پانی سے اور جو اوپر جنت کا سامان تھا اس سے، جو تشت تھا سونے کا اس سے دھویا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوتی اور دوسری چیزیں دکھلانی تھی، وہ والی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھی گئی۔ آپ کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا۔ اب یہاں سے بیت المقدس کا سفر جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، بیابان جنگل بھی آ رہے، وادیاں بھی آ رہی، صحرا بھی آ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرماتے جا رہے۔ ایک جگہ کے اوپر جا کے جبریل امین اترتے ہیں اور وہاں پر نخلستان، کھجور ہی کھجور، خیریت ادھر آپ 2 رکعت نماز ادا فرما لیں۔ خیریت کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جا رہے اور یہیں سے بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا، جیسے ایک سفیر اور ایک ملک کا بادشاہ دوسرے اس میں شہر میں جاتا ہے اور دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کا استقبال۔ اور پچھلے دنوں میں 2 سال پہلے شاہ سلیمان آیا اور وہ بادشاہوں کا ایک پروٹوکول، ان کی گاڑیاں بھی اپنی اور ان کے لوگ بھی اپنے، اپنا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لیا گیا، 80,000 فرشتے دائیں طرف ہیں، 80,000 فرشتے بائیں طرف ہیں، جو سلامتی اور سلامی کہتے ہوئے پروٹوکول اور استقبال کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے بیت المقدس کے قریب میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نور ہی نور ہے، اور اوپر اور استقبال کے لیے یہ جو فرشتے ہیں یہ تو استقبال کرتے ہوئے ساتھ میں جا رہے ہیں، اور وہاں جو پہلے سے فرشتے موجود ہیں، سلامی قدسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں جب پہنچتے ہیں تو پہنچتے ہوئے جبریل امین اذان دے رہے ہوتے، اذان دی جاتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے صف بصف کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو اذان کی تکمیل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں تو امام الانبیاء بن جاتے ہیں، سید الانبیاء بن جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ تعارف کروایا جاتا ہے، اور پھر جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا آسمان،
پہلا آسمان جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو جبریل امین کہتے ہیں کہ جی دروازہ کھولا جائے، اور دروازہ کھولنے سے پہلے جو خازن ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ کون ہیں، آج کون ہے؟ کہا کہ محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرشتہ کہتا ہے جی بالکل اللہ کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہے کہ آج ہمارا مہمان آنے والا ہے. بڑی کالونی میں، بڑی سوسائٹیز میں پہلے سے انٹری ہوئی ہوتی ہے کہ یا ایک تو یہ ہے کہ وہیں پہ پتہ چلتا ہے جی میں اس کو ملنے کے لیے آیا ہوں، جی ان کا فون کرواؤ، جی شناختی کارڈ پہلے سے دو، یہ ہے کہ پہلے سے ہی گاڑی نمبر کا پتہ ہے، فلاں کلر کی گاڑی ہے، فلاں شخص ہے، ایسا ہے، ان سے کوئی کارڈ وارڈ نہیں لینا، جو ہی ان کی بریک لگنی ہے گیٹ بھی کھول جانا ہے، سلام بھی ہونا ہے، جی آپ کی طرف سے آپ کی کال پہلے سے آئی ہوئی ہے کہ انٹری اوکے ہے، ان کو آپ لے کر آئیں. پہلے آسمان پہ جو ہی پہنچتے ہیں تو کون ملتے ہیں؟ آدم علیہ السلام. مرحباً بابنی، مرحباً بابنی، میرے بیٹے کو سلام اور ویلکم، بیٹا میرا آ چکا ہے. دوسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوتی. تیسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کا حسن کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حسن کے دو حصے فرمائے. ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم فرمایا اور ایک حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا. دوسری روایات میں آتا ہے کہ حسن کا 10 حصے ہیں، ایک حصہ ساری کائنات میں تقسیم فرمایا اور 9 حصے یوسف علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے حسن کے عطا فرمائے. مصر کی گلیوں میں جب چلتے تھے ان کی جو چمک تھی وہ گلیوں کی دیواروں کے اوپر بھی پڑتی تھی. لیکن یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر ان خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، لیکن میرے محبوب کا حسن دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے بھی کاٹ لیتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا گیا وہ کسی اور کو نہیں دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جاتے ہیں تو چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، 5ویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام پہ اور چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور اخ کہتے ہیں میرا بھائی آیا، میرا بھائی آیا. اور موسیٰ علیہ السلام جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر جب آپ کو ترجمہ آتا ہے تو وہاں ایک چیز کی جستجو ہوتی ہے. وہاں قرآن مجید کا جو ترجمہ تفسیر آپ پڑھ رہے ہوں وہاں ایک چیز کی جستجو ہوتی ہے کہ ہر دوسری صورت میں موسیٰ علیہ السلام 127 یا 25 مرتبہ اور بارہا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا. اب یہ موقع نہیں ہے، بس ایک جز میں بتلاتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا جو بیان کیا گیا وہ یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام ایک جھونپڑی میں رہنے والے تھے اور جب ان کا مقابلہ ایک محل والے کے ساتھ تھا. موسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک ایسے تھے کہ جیسے جھونپڑی پہ رہنے والے خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، ان کا سارا خاندان فرعون اور فرعون کے گھر میں کام کاج کیا کرتا تھا. تو اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایک جھونپڑی سے اٹھے لیکن اللہ کی مدد ساتھ تھی. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون سے جا کر آپ بات کرو، بات کرنے کے لیے 1 سال موسیٰ علیہ السلام کو لگا، جا کے پہلی ملاقات ہوئی اور ان کی یہ مشکلات جب دیکھا تو رونا شروع کر دیا. جب دیکھا تو رونا شروع کر دیا تو فرشتوں نے پوچھا، جبریل امین نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے؟ کہا اس نوجوان پہ مجھے بڑا رشک آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہتے کیوں رشک آ رہا؟ کہا کہ یہ میرے بعد نبی بنائے گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی امت بھی میری امت سے زیادہ ہوگی اور ان کی امت میری امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. مجھے اس نوجوان کے اوپر بڑا ہی رشک آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر جب پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو کعبہ ہے ہمارا، اس کے بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے، ایک مسجد ہے، ایک اللہ کا گھر ہے. اس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے طواف کرتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ ایک دروازے سے آتے ہیں دوسرے دروازے سے نکل جاتے ہیں. ان کو صرف ایک دفعہ ہی موقع ملتا ہے، دوبارہ ان کو موقع نہیں ملتا. اس کے دروازے کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. سیرت حلبیہ میں اس کی تفصیل ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جتنے بھی دوسرے
انبیاء علیہ السلام تھے، سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور استقبال کیا تھا، لیکن اس پہ جبریل امین نے ان کو اشارہ فرمایا کہ آپ خود جا کر دادا جان سے پیار لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، پیار لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیار لینا تھا یہ مجھے اور آپ کو بھی ایک سبق دینا تھا کہ بیٹا ہے مقام اور مرتبے میں بہت اعلیٰ ہے، بیٹا ہے مقام اور مرتبے میں بہت اعلیٰ ہے، لیکن والد والد ہوتا ہے، دادا دادا ہوتا ہے، والد والد ہوتا ہے، دادا دادا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب بہت سارے بچے ہیں، امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ جبریل امین سے پوچھا کہ یہ بچے اتنے زیادہ ان کے پاس، اتنے زیادہ بچے کیسے؟ فرمایا کہ مسلمانوں کے نابالغ بچے جتنے بھی فوت ہو جاتے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پاتے ہیں اور انہی کے ساتھ ہی کھیلتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو کافروں کے بچے ہوتے ہیں وہ، فرمایا کہ جو کافروں کے بچے ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی ہوتے ہیں اور کھیلتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حشر لگا ہوگا اور سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور چند لوگ ایسے ہوں گے جو چند بچے اور بچوں کا ایک جمع غفیر بلکہ ایسا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، کھیل رہے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے کہ ادھر سے ان کے والدین ہوں گے، ادھر سے ابراہیم علیہ السلام ایک ایک کو دو دو کو چھوڑ رہے ہوں گے، وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑیں گے، ماں کا ہاتھ پکڑیں گے، باپ کا ہاتھ پکڑیں گے اور ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جائیں گے۔ جو چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں، اس کی دعا میں بھی یہی ہے نا کہ اللہم اجعلنا ذخرا و اجرا و ذخرا، کہ یا اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، ہمارے لیے اجر کا سبب بنا دے کہ وہ بچے والدین کی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نصیحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب غم اور بڑوں کی نصیحت ہوتی ہے تو لینی بھی چاہیے اور بڑے نصیحت لیتے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں کہا کہ ہم تو یہاں پہ ہیں، ابھی آپ کی اوپر ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو یہ ہے کہ اپنی امت کے لیے آسانیاں لے کے آئیے گا، سہولیات لے کے آئیے گا۔ اب جبریل امین جاتے ہیں، جی آپ آئیں، چلیں آپ آئیں، اب تک تو ہمارا ساتھ ہی سفر چلا ہے، آپ آئیں چلیں۔ تو کہا میری پرواز یہاں پر ہے اور آپ کی پرواز اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب یہاں پر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ تفصیل نہیں ہے، جو اللہ جل جلالہ نے وحی نازل فرمائی، جو بات کی بس وہی بات کی۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ محبوب اور محب کی ملاقات ہے، اس محب اور محبوب میں آپس میں تفصیلی بات چیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر 3 تحفے دیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحفے لیے۔ ان تحفوں میں ایک تحفہ اللہ جل جلالہ نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ تحفہ دیتا ہوں، آپ کی امت جو ایمان پہ فوت ہوں گے ضرور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ 50 نمازیں، اس تفصیل میں نہیں جاتے، وہ 12 آپ نے سنی ہوئی ہیں، اس کا نتیجہ یہ بتلا دیتے ہیں کہ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی اور 50 کا ان کو ثواب ملے گا۔ اچھا تیسرا تحفہ یہ ہے کہ آپ کو سورۃ بقرہ کی آخری آیات دی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سورۃ بقرہ آپ کو کون سی ایسی آیات ہیں جو سب سے زیادہ نفع مند ہیں، کون سی ایسی آیات ہیں جو امت کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ نفع مند ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے خزانوں میں سے ایک خزانہ نکالا، اس خزانے میں سے مجھے سورۃ بقرہ کی آخری آیات عطا فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل ہے، ایمان کی تکمیل ہے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز اتنی بہترین ہے، اتنی بہترین ہے
کہ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ ایک ایسی درخواست جو اللہ نے لکھی بھی خود ہے اور اس کو دستخط بھی اللہ پاک نے منظوری بھی خود دی ہے کہ یہ قبول ہی قبول ہے. اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اگر کسی انسان کو کلام، یہ انسانی کلام ہوتا، فرماتے کہ اپنی درخواست تم لکھو، اس میں انسان نے صرف یہ لکھنا تھا کہ یا اللہ مجھے میری جو بھول چوک ہے وہ معاف فرما، بس اتنی ہی کہنی تھی. لیکن اللہ جل جلالہ نے خود سے، پہلے ایک مثال سن لیں پھر اس کا جو ترجمہ ہے میں وہ آخر میں کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ایسا ہے، اس کو بیماری ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ مجھے چھٹی ملے. وہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، اسکول انچارج کے پاس جاتا ہے بچہ کہ مجھے چھٹی دیں. درخواست لکھو، والد صاحب کو کہو درخواست لکھے کہ آپ درخواست لکھو. وہ کہتے ہیں مجھے درخواست تو لکھنی بھی نہیں آتی، مجھے وہ الفاظ بھی نہیں آتے. تو وہ کہتے ہیں چلو پیپر لے آؤ. پیپر لاؤ، وہ والے الفاظ جو دفتر میں کام آتے ہیں، جن الفاظ سے چھٹی اوپر تک جاتی ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب وہ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی دستخط کر کے مہر لگا دیتے ہیں. بچوں کو کہتے ہیں جاؤ. آمن الرسول یہ والا رکوع ہے کہ اللہ جل جلالہ خود سے وہ والے الفاظ کا چناؤ کیا جن الفاظ پہ یہ بتلا دیا گیا ہے کہ ان الفاظ سے مجھے پکارو گے اور مجھ سے بات چیت کرو گے تو یہ مقبول ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی مجھ سے بات کرنا کہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے اور تمہارے ایمان کی بھی تکمیل ہے اور تمہارے جسم کی اور روحانیت کی بھی تکمیل ہے. اس میں الفاظ پہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ اکبر، کہ اللہ جل جلالہ اس سے زیادہ مطالبہ ہی نہیں کر رہے کہ جتنا تم بوجھ اٹھا سکتے ہو اتنا ہی تمہیں دیا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو جتنا وہ فیڈر پی سکتا ہے اتنا ہی ماں اس کو دیتی ہے، اور جتنا وہ استعمال وزن اٹھا سکتا ہے اتنا ہی اس کو دیا جاتا ہے. اور آگے کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ اکبر، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائی اگر ہم بھول جائیں یا ہم غلطی کر لیں. بھول کے ساتھ غلطی والا لفظ اللہ نے کمال کا ساتھ میں لگا دیا. چلو بھول تو ہو سکتی ہے، غلطی کا کیا مطلب؟ بندے کو پتا ہے کہ یہ پٹھا کام ہے، الٹا کام ہے، اس کے باوجود بھی وہ کرتا ہے، اس کی تو معافی ہونی نہیں چاہیے. یہ عقل بھی کہتی ہے اس کی معافی کس چیز کی؟ بھائی جب میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لیٹ نہیں آنا، پھر کیوں آئے ہو؟ پتہ نہ ہوتا تو تب تو ایسا تھا. لیکن اللہ پاک نے ساتھ میں اگلے لفظ خود سے فرما دیا او اخطأنا، کہ ہمیں پتہ ہو اور ہم غلطی کر لیں یا اللہ ہمیں وہ بھی معاف فرما دے. اور یہ الفاظ کس نے دیے؟ اللہ نے خود سے دیے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اے اللہ جو پچھلے لوگ تھے انہوں نے جو آپ کی عبادت کی وہ والی ہم نہیں کر سکتے، وہ اس کا مطالبہ آپ ہم سے نہ کریں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے اللہ کہ آپ ہم میرے اوپر ایسے کوئی بوجھ نہ ڈالیں کہ جس کا ہم اٹھا ہی نہیں سکتے. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چل رہی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پردہ نہیں ہوتا، خواتین کہتی ہیں پردہ نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں بھی نماز نہیں پڑھی جاتی، کہتے ہیں جی زکوٰۃ نہیں دی جاتی، کہتے ہیں جی حج نہیں ہوتا. اس سے یہ بھی پتہ چل رہا اللہ نے جو احکام دیے ہیں یہ انسان کی طاقت میں ہیں. یہ احکام دیے ہیں انسان کی طاقت میں ہیں. ہانی کو بتایا صبح میں کہ ایسے اللہ جل جلالہ نے مجھے بیت المقدس کی سیر کروائی، آسمانوں کی فرمائی. تو ہانی خاموشی کے ساتھ کہنے لگی کہ آپ نا کسی اور کو نہ بتائیے، آپ نا کسی اور کو نہ بتائیے گا، یہ تو پہلے ہی تلے ہوئے ہوتے ہیں، عجیب و غریب باتیں ان سے پہلے ہی ہاضمہ نہیں ہو رہا، ان کی عقلیں پہلے ہی خراب ہیں، آپ نے کسی اور کو نہیں بتانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیوں نہیں بتانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نکلے، ابو جہل اور دوسرے تیسرے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے اللہ پاک نے رات سیر کروائی، راتوں رات میں بیت المقدس بھی گیا، پہلے آسمان پہ بھی گیا، ساتویں پہ بھی گیا، اللہ سے میں نے ملاقات بھی کی. تو حیران ہو کے یوں دیکھا، کہا اچھا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ مجمع میں بات آپ کر سکتے ہیں؟ میں اگر لوگوں کو میڈیا پہ کر سکتے ہیں، کیمرے کے سامنے آپ کر سکتے ہیں، آپ کو لائیو چلا دیں آپ کر سکتے ہیں. اس وقت کا لائیو میڈیا یہی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ضرور، اس میں کون سی کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. اب انہوں نے جی سارے مکہ والوں کو بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے، احوال سنائے کہ ایسے ایسے میں گیا
اور مجھے سیر کروائی گئی اور میں آیا، سارے کہہ کے لگائے، تالیاں بجائیں کہ یہ والی بات ہم سے تو پہلے والی برداشت نہیں ہو رہی تھی، یہ تو ماننے کو بھی ہم تیار نہیں ہیں کہ راتوں رات ہو کے بھی آئے کہ بیت المقدس کا اتنا بڑا سفر، اور وہاں پر تاجر کچھ ایسے کھڑے تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا، کہا امتحان لے لیں، جی لے لو، کیا کہ ان کے دروازے کتنے ہیں، اللہ اکبر، بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے بھی کوئی جاننے والا آپ سے، آپ 3-4 دن سے یہاں پہ آ رہی ہیں، آپ سے بھی کوئی پوچھ لے کہ وہ حال میں کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں یا کتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے یوں میرے سامنے کھولا اور سارے دروازے، ساری کھڑکیاں میں نے بدلا۔ کہا کہ اچھا یہ ہمارا ایک قافلہ جا رہا تھا، جی قافلہ جا رہا تھا، ان کے 2 اونٹ، ایک اونٹ ان کا گم بھی ہوا تھا اور پھر وہ واپس بھی آئے تھے، ان میں ایک زخمی بھی ہوا تھا، آپ کا ایک دوسرا قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں صرف وہ 2 لوگ تھے، ان کے اوپر ان کا پانی کا ڈول بھی پڑا ہوا تھا اور پانی کا پیالہ بھی تھا، میں نے اس سے پانی بھی لیا، اس سے میں نے پانی بھی پیا، وہ بھی اتنا رکھا، اتنی دیر کے بعد یہ قافلہ پہنچے گا اور اتنی دیر کے بعد یہ قافلہ پہنچے گا، جب پہنچے گا تو تم پھر بتلا دینا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہے، اس میں ایک اور بھی آپ کی طلب اور چاہت کے اوپر مجھے فوراً یاد آیا، وہ چیز جو سلامی والی ہے اور محبت والی ہے، وہ چیز میں بیان کر دوں، واقعہ تو ختم ہوا لیکن فوراً ہی مجھے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات میں امت کا پیار ہے، وہ والا پہلو میں اسی میں سے دوبارہ سے آپ کو نکال کے کر رہا ہوں، اس کا ربط نہیں ہے لیکن پیچھے چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ پاک کے سامنے گئے تو جو سلام کے الفاظ کہے تھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ والے سلام کر کے اللہ پاک کو سلام کیا۔ اللہ پاک نے جواب میں کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی جی آپ کے اوپر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکات ہو۔ جب ترقی ملتی ہے اور ترقی کی چوٹیوں پہ چلے جاتے ہیں تو نیچے والوں کو عموماً بھول جاتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جو حقیقی اولاد ہے وہ بھی آر محسوس کرتے ہیں کہ سیدھا سادہ میرا باپ ہے، والد ہے، اس کا تعارف کروانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اولڈ سینٹر کیا ہے تو پاکستان میں بھی وہ چھوڑنے کو تیار ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی میں ملنے کے لیے بابا جی چلے جائیں تو دائیں بائیں کے الفاظ اور چوں چاہ شروع کر دیتے ہیں اور فخر نہیں محسوس کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت اور مقام اور مرتبہ، یہ اللہ جل جلالہ نے جب فرمایا کہ آپ کے اوپر سلامتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جی آپ کی سلامتی ہم پر سے مراد تمام صحابہ، وعلی عباد اللہ جو آج بھی بیٹھے ہیں قیامت کے صبح تک ہوں گے، ان کو بھی یاد کیا اور ان کو بھی ساتھ میں ملایا۔ امت کے ساتھ یہ پیار ہے کہ مقام اوپر پہنچ کے بھی امت کو نہیں بھولے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معراج کا واقعہ تکمیل ہوئی، پھر وہی صبح پھر وہی شامیں، دعوت کا سلسلہ جرو، اور قبائل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کرنا شروع ہو گئے۔ مختلف قبائل میں جاتے اور ایک ایک قبیلے میں جا کر بات فرماتے اور ان سے یہ چند چیزیں یہیں سے آپ دیکھ لیں، یہ اس کا طائف کا جو سفر تھا، اور طائف کے سفر میں وادی نخلہ اور اس کے ساتھ وادی نخلہ میں جو تعداد جنوں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے وادی نخلہ 3 درمیان میں ہاف کے اوپر ہے، 7 ہے یا 11 ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ اور یہ غار کا، اور ساتھ میں یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے وہ والے مقامات جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن قبائل کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، مختلف قبائل 10 سال میں جن قبائل کے پاس، قبائل سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں قریب فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے قریب کے جو علاقے ہیں اور ایک بڑا شہر ہے، اور اس کو جو تحصیلیں، اس کو ٹاؤن، اور اس کو جو وہ لگتے ہیں ڈاک خانے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گوٹ اور چک لگتے ہیں، ان میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو قبائل تھے، یہ قبائل ہیں جو مکہ المکرمہ میں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یہ آپ دیکھتے جائیں اور خود ہی پڑھتے جائیں، اسد ہے، عبس ہیں، اور مدینہ المنورہ میں اور مکہ القریب، اور یہ قریب قریب کے جتنے بھی یہ نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قبائل میں جاتے اور ان لوگوں نے پہلے سے مشورہ کر رکھا تھا کہ جب بھی حج والے لوگ آتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے یہ اپنے طور پر ہی بات کیا کرتے تھے. اس کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی دعوت بھی دے رہے, اجتماعی دعوت بھی دے رہے, سرداروں کو بھی دے رہے, غریبوں کو بھی دے رہے, امیروں کو بھی دے رہے, اندرون بھی دے رہے, بیرون بھی دے رہے. اور یہ لوگ خود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے ہی چل پڑے. مطلب لوگوں کو جا کے کہتے تھے کہ ایک نوجوان ہے, ان کی بات کو نہیں سننا. الانسان حریص فیما منع, تو وہ کہتے تھے کہ چلو چکھ کے تو دیکھتے ہیں, سن کے تو دیکھتے ہیں, ان کے جستجو میں لگ جاتے ہیں, اور جو آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کے ہی چلا جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 11واں سال ہے. ایک گھاٹی میں چند لوگ یثرب سے آئے ہوئے تھے, اور 5 ہیں یا 6 ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں, اور آپ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. ان لوگوں نے آنکھوں میں اشارہ کیا اور جلدی سے ہاتھ بڑھایا اور فوراً ہی ایمان لے آئے, فوراً ایمان لائے. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی جلدی ایمان کیوں لائے, کہا اتنی جلدی ایمان اس لیے لائے کہ یثرب میں یہودی لوگ ہمیں پہلے سے کہا کرتے تھے کہ قریب زمانہ ہے, نبی آخر الزمان آئیں گے, ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے, ہم ایمان لے آئیں گے. ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے وہی غالب ہوں گے, اور انہی کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہوگی, تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہاری پٹائی کریں گے. اس سے پہلے کہ یہودی بڑھ جائے تو ہم ان کے اوپر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ایمان لے آئے. یہ لوگ ایمان لائے اور پھر یہ یثرب واپس آ گئے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 12 نبوی نبوت کا جو 12واں سال ہے, اس میں 12 لوگ آئے, جس میں پہلے وہی لوگ تھے, اور اس میں سے قبیلہ خزرج کے بھی تھے اور اوس کے بھی تھے, اور ان لوگوں نے پھر ایمان لایا. ایمان لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم جائیں گے مکہ المکرم یثرب میں, اور وہاں جا کر آپ کی بات اور آپ کے جو سلسلے ہیں ان کو جا کر چلائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موسم بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم 2, بعد میں روایت میں آتا ہے کہ ایک ان کو ساتھ میں لے کے چلے گئے, اور یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سینکڑوں لوگ مدینہ المنورہ میں پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے. اور اسد بن زرارہ اپنے ساتھ موسم بن عمیر کو لیتے. یہ ان کو مقری کہا جاتا, قاری صاحب کہا جاتا, پڑھانے والے. ان کو رات میں کسی نہ کسی بیٹھک پہ بات کرواتے, اور یہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے, صرف قرآن مجید کی چند آیات پڑھتے تھے. کوئی مختص آیات بھی نہیں ہے, یعنی اس کی سیرت کی کتابوں میں کہ اس موقع کے اوپر یہ والی انہوں نے آیات پڑھی, اس موقع پر یہ والی آیات پڑھی, بس اتنا آتا ہے. قرآن مجید کی آیات پڑھتے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے چلے جاتے تھے. سعد بن معاذ اوس قبیلے کے بڑے سردار ہیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ اسد بن زرارہ نے ایک حرکت کی ہے, وہ بحر سے ایک نوجوان کو لے کے آئے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے لوگوں کو یہ خراب کر رہے ہیں, تو لہٰذا یہ ہے کہ ان سے آپ بات چیت کریں. بنو اشہل کے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے اسد بن زرارہ لے کے. تو سعد بن معاذ نے اپنے دوسرے دوست کو, جن کا نام ہے اسید بن حضیر, ان کو کہا کہ میں بھی جانا چاہوں تو جا سکتا ہوں, آپ جاؤ ذرا دبکا دبکا لگا کے ڈانٹ ڈونٹ کے ان کو بھگا دو, اور کہو کہ بھائی یہاں سے فٹافٹ اٹھو اور چلے جو, دوبارہ میں آپ کو یہاں پہ نہ دیکھو. اسید پہنچتے ہیں اور اسد بن زرارہ کان میں موسم بن عمیر کے کہہ دیتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ یہ بھی سردار ہیں اور سرداروں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں, تو بات کو ذرا مضبوط کرنا. انہوں نے ایک نہیں سنی, او بڑے تپ کے بولے اور کہا نکلو. موسم بن عمیر نے کہا کہ ہم جانے کو تیار ہیں, اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں, میری 2-4 منٹ کی بات آپ سن لیں, اس بات کے بعد آپ جہاں کہیں گے ہم وہیں چلے جائیں. چلو ہاں ٹھیک ہے, سردار تھے, اپنا جو بچہ تھا وہ ایک طرف رکھا, جی بتاؤ آپ جو کہنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید کی چند آیات پڑھی تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا چہرہ کھلکھلانا شروع ہوا, اور کہا کہ اچھا کون سا دین ہے, اچھا وہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں, اور کہا کہ آپ اپنے اسلام میں کیسے داخل کرتے ہو. کہا کہ غسل کر لو اور کلمہ پڑھ لو. غسل کیا اور فوراً ہی کلمہ پڑھ لیا. اچھا کارگزاری سنانے کے لیے کہا کہ اچھا ایسا ہے. اسی وقت فوراً کہا کہ ایسا ہے کہ میں آپ کو ایک ایسا بندہ دیتا ہوں, اس بندے کو اگر آپ اپنی بات بتلا دو اور سمجھا دو, پورے کا پورا قبیلہ آپ کے ایمان پہ آ جائے گا. کہا کون سا بندہ ہے؟ کہا میرے ساتھ آ جاؤ, میرے ساتھ آ جاؤ. ان کو ایک طرف بنایا. وہ بندہ کون تھا؟ سعد بن معاذ, جنہوں نے بھیجا تھا کہ ان کو دھمکا کے آؤ, جنہوں نے بھیجا تھا کہ ان کو بھگا کے آؤ. اب یہ ان کے پاس گئے ہیں
تو جب انہوں کا چہرہ دیکھا کہا کیا ہوا؟ کہتے کیا کیسے ہوا کہ وہ آپ کے بھانجے اور وہ سارے وہ ایسی ویسی باتیں ہیں، وہ بات تو بنتی نہیں ہے، تو آپ اگر آ جائیں تو آپ خود بھی بات کر لیں۔ کہا چلو میں خود ہی چلتا ہوں۔ اب یہ گئے تو مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ سمجھ گئے تھے کہ بھئی کسی طریقے سے ان کو یہ لے کے آئے ہیں اور بات چیت کریں۔ انہوں نے خوب ڈانٹا، انہوں نے کہا بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اب تھوڑی دیر ہماری بات سن لیں، اس بات کے بعد آپ جو بھی کہیں گے کریں گے۔ صرف 2 سے 4 آیات قرآن مجید کی پڑھی تھی، سعد بن معاذ اوس قبیلے کے سردار اسی وقت ہی ایمان لے۔ شام کے وقت میں جب اپنے قبیلے میں گئے، پورے کا پورا قبیلہ مسلمان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہاں پر دڑ مسلمان ہو رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی محنت کو جاری رکھے ہوئے۔ تو یہاں سے جب تیسرا سال یعنی نبوت کا جو 13واں سال ہے، اس میں جو عقبات ہیں، عقبہ اولا میں 12 لوگ تھے اور عقبہ ثانیہ جس کو جمرات بھی کہتے ہیں، یہ والا جو تیر ہے، یہاں پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ جب یہ لوگ آئے یثرب سے تو یہ 73 کے قریب ہیں، اور ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی بتلا دیے تھے اور ان سے معاہدہ بھی ہو چکا تھا کہ آپ لوگوں کی طرف میں آؤں گا اور وہاں کا اپنا آپ کے ٹھکانہ کروں گا۔ اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک باتیں کی، 2 ٹوک باتیں یہ کی کہ میں آؤں گا، اور آنے پہ یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے کہ ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرنا ہوگا، آپ جس بھی پوزیشن میں ہوں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو، دعوت و تبلیغ کو پہلے نمبر پہ رکھنا ہوگا، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے احکام کے قیام کے لیے ہر ایک قسم کی محنت کرنی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہوگی۔ اب یہ سردار تھے، انہوں نے بات کی، اور ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، عباس رضی اللہ عنہ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن بھتیجہ خاندان ہے، تو فرمایا کہ بھئی دیکھ لو، آپ جو جلدی جلدی گرم ہو کے کہہ رہے ہو جی ٹھیک ہے ہمارے پاس آ جائیں، ذرا ہوش سے اور ذرا سنبھل کے اور تسلی کے ساتھ فیصلہ کرو۔ وہ یہ ہے کہ آپ ان کو لے کے جا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات سے دشمنی لے رہے ہو، ان کو لے کے جا رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ تمام عرب سے تمہیں ٹھکانہ وہ ٹکراؤ کرنا پڑے گا اور مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہے، تفصیل سے بتائی۔ کہا بالکل ساری ذہن میں ہے، لیکن ایک چیز ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا رسوخ دیکھیں اس موقع پہ، کہا کوئی چیز، کہا سب کچھ ہم قربان کریں گے، اپنا منہ کا لقمہ دیں گے، اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے، لیکن ایک شرط یہ ہے، یہ ہمیں یقین ہے کہ آپ دنیا پہ بھی غالب آئیں گے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ آپ اپنے وطن کو بھی فتح کریں گے۔ جب آپ کی فتح یابی ہو جائے گی ہمیں چھوڑ کے کہیں چلے تو نہیں جائیں گے، یہ والی بات کہ ہمیں چھوڑ کے کہیں چلے تو نہیں جائیں گے۔ یہ چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھوڑا تھوڑا کر کے، ابو سلمہ نے سب سے پہلے ہجرت کی اور خاموشی سے ہجرت کرنا شروع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے ابھی ہجرت کی اجازت نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ ہوا اور اس معاملے پر معاہدہ ہو چکا اور خاموشی کے ساتھ یہ لوگ چلے گئے اور قریشیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنا جتنا بھی پارلیمانی ارکان تھے وہ سارے کے سارے بلائے اور سب کہا کہ یہ بات ہو چکی ہے اور یہ ہم سے نکلتے جا رہے ہیں، اگر یہ نکل کے چلے گئے تو پھر ہماری کوئی خیر نہیں ہے۔ اب یہ سارے بیٹھے، 11 بڑے سردار بیٹھے اور جتنے بھی تھے، انہوں نے کہا اب آخری پتہ ہے کہ اب اس پتے سے اور اس دائرہ کار سے محمد ہم سے نکل گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم کسی جگہ کے بھی نہیں رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ ایسے کرتے ہیں، ابلیس لعین نے یہ کہا کہ ایک نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دو، کہا کہ جلا وطن کر گیا، آپ کو پتہ نہیں ان کے کشش کتنی ہے، انہوں نے تو لوگ اپنے گرد جمع کر لینے ہیں اور چند مہینوں کے بعد تمہارے اوپر وہ آئیں گے اور دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ اچھا یہ کہو کہ ان کو قید کر لیتے ہیں، کہا قید تو ہم کر لیں، ان کے ساتھ کتنے سردار ہیں، جان نثار ایسے ہیں کہ انہوں نے ویسے ہی قید کو توڑ دینا ہے۔ کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ایک ساتھ ہی ختم کر دیتے ہیں۔ کہا ایک ساتھ ایسے ختم کرتے ہیں، سارے قبائل ایک ساتھ حملہ کرو اور جب مقابلے پہ ہیں تو تمام قبائل ایک ساتھ مقابلے پہ ہو، جب دیت اور صلح کے اوپر بات ہوئی تو تمام قبائل تھوڑے تھوڑے کر کے دیت دے کے اپنی صلح کر لو۔ تو کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے، تو ایک ساتھ ہم حملہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
او یخرجوک وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کائنات کا بدترین میٹنگ اور مشورہ، بدترین، جس میں یہ طے ہوا کہ رحمت کو ختم کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے سے بتلا دیا کہ انہوں نے اس قسم کی میٹنگ کی ہے، آپ تیاری کر لیں۔ دوپہر، کڑکتی دوپہر میں عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ فرمایا اخرج من عندک، آپ کے پاس جو ہے ان کو ذرا آپ باہر نکالیں۔ اہلک، آپ کے گھر والے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو چکا ہوا تھا، آپ بات چیت کریں۔ فرمایا کہ اللہ جل جلالہ نے ہجرت کا حکم فرما دیا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ ہجرت آپ ابو بکر کے ساتھ کریں گے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ جی، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس سے پہلے میں جانتی تھی کہ لوگ غم کی وجہ سے روتے ہیں، آج مجھے پتا چلا ہے کہ خوشی کے آنسو میں نے دیکھے کہ بلا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے اور بار بار لفظ کو دہرائے تھے، اللہ نے میرا نام لیا ہے، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ جانتے تھے کہ یہ سفر موت کا سفر ہے، اور یہ سفر کتنا کھٹن سفر ہے، اور اللہ جل جلالہ نے سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ نے اپنے بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سلانا ہے، تاکہ ان کو یہ رہے کہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے ہیں۔ ابو جہل لعین 11 قبیلوں کے نوجوانوں کو لے کر، یعنی یوں اپنی تلواریں لے کر کھڑا ہوا، اپنی طاقت اور ٹیکنالوجی پہ ناز کہ یہاں آج ان تلواروں کے درمیان میں کوئی مکھی بھی آگے پیچھے نہیں جا سکی، کہہ کے لگا کے کہہ رہا تھا کہ آج میں ان کی جہنم کو جلا دوں گا، ان کی جنت کو جلا دوں گا۔ پھر کہہ کے لگاتا تھا، محمد ہمیں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتے ہیں کہ ایک کلمہ تم پڑھ لو اور عرب تمہارے گھٹنے ٹیکیں گے اور تمہیں جزیہ دیں گے، اور عجم تمہیں جزیہ دیں گے، تمہارے خاتم بڑھ لیں۔ پھر کہہ کے لگائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں آتا ہے باہر نکلے اور ابو جہل لعین کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں سچ کہتا ہوں اور یہ جھنجھوڑ کے تمہیں کہوں گا جب جہنم میں ڈال رہا ہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی یوں پھینکی، تمام آنکھوں میں، کانوں میں، ناک میں گئی، اور بیچوں بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ غار ثور میں جا کر رک جاتے ہیں اور 3 راتیں وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے ایسا انتظام وہاں پہ فرمایا، اور یہاں پر اعلان ہو چکا، اشتہار لگ چکے، ایک خبر وائرل ہو چکی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ لے کر آئے 100 اونٹ ان کو انعام ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راستہ لیا، اس راستے سے دوسرے راستے پہ ہے اور غار ثور میں آ کر قیام فرمایا، اور اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جان نثاری کا وہ فرمایا، کیونکہ پہاڑ بہت سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی بھی ہوئے اور خون آلود بھی ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ رحمت اپنے کندھوں پہ اٹھائی اور پہاڑ کے اوپر سفر کیا، اور وہاں پر جب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بٹھایا، صفائی کا انتظام کیا، وہ سانپ والا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ 2 فرد ہیں، عبداللہ ابن اریقط جو راہبر ہیں وہ بعد میں بلائے گئے، اور عامر بن فہیرہ جو ان کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ پانی راشن کا انتظام کر رہی ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ درمیان میں ریوڑ لے کر آتے ہیں، وہاں سے دودھ کا انتظام ہے۔ لیکن جو پہلی رات ہے اس کی ایک جو ہیبت اور وحشت ہے، اس میں یہ دونوں حضرات وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ دونوں یار سوئے ہوئے، مطلب ایسی خوفناک اور ہیبت ناک کیفیت میں تو نیند ویسے اڑ جاتی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو اطمینان دے دیا اور اسی میں رہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، اور جب کافروں کے قافلے کے لوگ غار کے بالکل دہانے کے اوپر پہنچے،
پاؤں نظر آ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرمایا کہ یہ پاؤں ہیں. ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ اکبر. ایمان اور اللہ پہ یقین کتنا ہے. پاؤں نظر آ رہے ہیں, پریشان نہیں, ٹینشن نہیں لینی, اللہ ہمارے ساتھ, اللہ ہمارے ساتھ ہیں. جب انہوں نے کہا اندر جاؤ, تمہارا دماغ خراب ہے, اندر جاؤ, وہ مکڑی کا جو جالا ہے, کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں, تیرا دماغ خراب ہے کہ اندر کون جا سکتا ہے. اللہ پاک نے اس پہ فرمایا بجنود لم تروها, ایسی فوج سے ہم نے مدد کی جو فوج تمہیں نظر نہیں آتی. وہ فوج کیا تھی؟ وہ مکڑی نے جالا بھی بنایا, وہ کبوتری نے انڈے بھی دیے, وہ سارا نظام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن کے بعد نکلے. اس موقع پر جب جنگی حکمت عملی کا سٹار دیا گیا اور جنگی حکمت عملی کا بتایا گیا کہ دنیا میں کائنات میں سب سے زیادہ بہترین سمجھدار کمانڈر کون ہے, تو کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کی حکمت عملی. انہوں نے 3 دن میں سارے راستے چھان بھین مارے. یمن کا راستہ دڑ 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 دڑ, اور ادھر اس کا راستہ اس کا راستہ. 3 دن کے بعد بیٹھ گئے کہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں نکلے. جب وہ ٹھنڈے ہوئے تو نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تو راستے میں جاتے جاتے ان کی جتنی بھی راستے میں ان کے پروپیگنڈے تھے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمائے. لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے نکل رہے, ایک مقام ہے اونچا, وہیں پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں پیچھے مڑ کے بھی دیکھتے اور کعبے کو یوں بھی کہتے. کہا اے کعبہ, اللہ کی قسم زمین میں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ سے. لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت, آپ کی قوم اگر مجھے نہ نکالتی تو کبھی میں یہاں سے نہ نکلتا. اس راستے میں اللہ جل جلالہ نے بھی ایک وعدہ فرمایا, ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. آپ پریشان نہ ہوں, جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے اور قرآن کا اترنا حق اور سچ ہے, وہ ذات آپ کو دوبارہ بھی یہاں پر ضرور لائے گی. اس کو جا کر ہم جوڑیں گے فتح مکہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور ابو بکر ہیں, عامر بن فہیرہ ہیں, عبداللہ ابن اریقط ہیں, اور یہ اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے, ان کو ساتھ میں لیا. راستے میں ام معبد کی ایک جھونپڑی آئی, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ کھانے کے لیے مانگا. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے, خامد میرا چرانے کے لیے گیا ہوا ہے. ایک بکری جو ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی وہ یہاں پر کھڑی ہوئی ہے, اگر وہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آپ وہ دے دو, ہم اس سے دودھ لے لیتے ہیں. تو بڑھیا ماں کہتی ہے کہ آپ قریشی بھی ہیں اور ساتھ میں مسافر بھی ہیں, تو ساتھ میں بھولے بھالے بھی ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ ریوڑ کے ساتھ وہ جا نہیں سکی اور وہ مریل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی لاؤ ہم اس میں سے لے لیتے ہیں. کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس میں سے دودھ آیا. اصحاب السیر نے لکھا ہے کہ اس بکری سے دودھ لیا, خود بھی پیا اور اس کے جتنے برتن تھے وہ بھی بھر دیے. شام کو جب خامد آیا تو اس نے برتن دیکھے اور اس پر ام معبد نے جو بہت بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی, اس تعریف میں جو اس نے قصیدہ کہا اور الفاظ کہے, اس کی آواز مکہ المکرمہ تک پہنچی اور لوگوں میں مشہور بھی ہوئی کہ اس قسم کے خوبصورت لوگ تھے. ان کے بولنے میں بھی مٹھاس تھی, ان کے انداز میں بھی بڑی خوشبو تھی اور ان کی کشش بھی بہت زیادہ تھی. وہ ساری کی ساری کہ یا ام معبد ھذا اللبن ولا حلوبۃ فی البیت ولا غنم عازبہ, کہ یہ کیا ہو گیا کہ گھر میں دودھ ہی دودھ ہوا ہے, کہ ہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. علماء نے لکھا ہے ہجرت کے 18ویں سال تک یہ بکری زندہ رہی اور مسلسل دودھ دیتی رہی, بغیر بچے کے دیتی رہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک دور ایسا ہوا جس میں قحط تھا, جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا اور یہ بکری صبح شام تب تک دودھ دیتی رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات. اچھا, درمیان میں کیا ہوا کہ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں پر تھے, نکلے تو سراقہ بن مالک کو پتا چلا کہ 100 اونٹ, اور وہ نکلا. باندی کو کہا کہ پیچھے سے مجھے آپ اپنا تیر کمان اور سارا کچھ دے دیں, میں پہنچتا ہوں. اور یہ جب نکلا خاموشی کے ساتھ نکلا تو زمین نے اس کو دنس لیا. دوبارہ پھر اس نے توبہ کی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے. پھر ایسے ہوا
پھر تیسری دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جا کر زمین نے اس کو پکڑ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ بھی لیا، اور دیکھتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معاف کرتا ہوں۔ ان کافروں کو سارا یہ یقین تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ یہ جو بات کرتے ہیں وہ پکی اور سچی کرتے ہیں۔ تو سراقہ بن مالک اس بہادری کے باوجود کہتا ہے کہ مجھے یہ یقین ہے آپ دوبارہ مکہ میں آئیں گے، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے یہ بھی یقین ہے کائنات میں آپ کا غلبہ ہوگا، لیکن آپ کے جو قریب والے ہیں وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، آپ کے جو عاشق اور جان نثار ہیں، مجھے آپ لکھ کے دیں کہ میں نے آپ کو امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ چاہتے تو زمین کو اشارہ فرماتے اور دنس لیتے، اور اس کا جرم بھی تھا، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت دیکھے، اس موقع پر اس کو لکھ کے دیا کہ اس کو معافی عام ہے، اس کو کوئی بھی کچھ نہ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور سے نکلے تو یکم ربیع الاول تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت میں غالباً 51 سال 11 ماہ اور 19 دن کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ جب قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو ہجرت کے یہ راستہ ہے، یہ آپ کو کہیں کہ جبل ثور سے یہ ام معبد کی بستی ام معبد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، پھر آگے یہ والا راستہ ہے، اس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں ہوئے اور 2-4 دن رہے۔ جمعے والے دن بنو سلمہ کا جو قبیلہ ہے وہاں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں یہ کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ صبح صبح سارے لوگ انصار کے بچے اور خواتین اور بوڑھے نکلتے ہیں، ضحیٰ 10 بجے تک باہر کھیتوں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں۔ جو یہودی ہیں دوسرے تیسرے ہیں وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، کام کاج چھوڑ دیا، کھیتوں میں کام نہیں کرتے، اپنے سارا سلسلے آپ نے چھوڑ دیے، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہمارے پیارے آ رہے ہیں، ہم ان کے استقبال کے لیے یہاں بیٹھتے۔ ایک دن ایسا ہوا، یہ جمعے کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء اور جو مسجد نبوی ہے اس کے درمیان تقریباً 3 میل کا فاصلہ ہے، درمیان میں جمعے کی نماز وہاں پہ ادا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کو آئے تو ایسے ہے کہ کسی یہودی نے دیکھ لیا اور اس نے آواز لگائی کہ آپ کے والد آ گئے اور جن کی آپ انتظار کیا کرتے تھے وہ آ گئے۔ یہ لوگ انتظار کر کے واپس آ چکے تھے اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب جو وہاں مدینہ المنورہ میں آمد ہے اور آمد کا جو نقشہ ہے، اور اس نقشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے داخل ہوتے ہیں، وادی سنا اور ثنیات الوداع ایک جو چوٹی ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور اونٹنی پر جو سوار ہے وہ اوپر ہے اور اونٹنی کا سر نیچے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا اونچا پھر اونچا پھر اونچا پھر اونچا، تو مدینہ المنورہ کے انصار بچیاں اور خواتین اور لوگ جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو اوپر وادی سے اور اوپر کی جو چوٹی ہے وہاں سے سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تھی، اونٹنی نہیں تھی، کہ اونٹنی کے اوپر جو سوار ہے وہ والا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع۔ اور یہ جو اشعار تھے یہ پہلے سے تیاری نہیں کروائی گئی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کی چمک اور 14ویں کے چاند کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، اور اصحاب اور انصار سارے ننگی تلواریں لے کے دائیں بائیں چل رہے، اور ہر ایک صحابی کیا ہے کہ اشارہ بھی کر رہا اور کہہ بھی رہا کہ یہ برکت ہمارے گھر میں آ جائے، اور کچھ تو اونٹنی کو بھی اشارہ کر رہے ہیں اشارے سے کہ یہ ہمارے گھر میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اللہ کی طرف سے لوکیشن لگی ہوئی ہے، لوکیشن ہوئی ہے، اس نے خود ہی جانا ہے، آپ ایک طرف ہو جاؤ۔ تو سہل اور سہیل کا ایک مربت تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اونٹنی جو ہے وہ بیٹھ گئی، جو اب مسجد نبوی ہے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھی پھر کھڑی ہو گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جانے دو جہاں پر بھی یہ جاتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھ گئی رضی اللہ عنہ۔ اب یہ ہے کہ جو حضرت ابو ایوب انصاری سیرت مصطفیٰ میں اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو گھر تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر تھا، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا نہیں تھا،
کیونکہ یہاں سے 400 یہودی ایک بادشاہ کے ساتھ سے گزرے تھے. جغرافیائی طور پر بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہودی یثرب میں کیا کر رہے ہیں. چلو مشرک تھے, دوسرے تھے, یہودی کوئی جغرافیائی طور پر بھی کسی نبی کا یا کسی نبی کی اولاد کا کوئی سلسلہ چلتا ہے, اور قوم عاد, قوم سمود, اور اس طرف تو سمجھ آتی ہے, اس طرف تو ویسے بھی سمجھ نہیں آتی. 400 گھر اس بادشاہ نے بنوائے تھے, یہودی علماء 400 یہاں پر رہے تھے. اس میں ایک خوبصورت گھر نبی آخر الزمان کا بھی بنوایا, اور اس پہ اشعار بھی لکھے, کاش کہ میں اس وقت ہوتا, اور جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی اور آپ نے یہاں پر ہجرت کر کے آنی ہے, کیونکہ یہ نخلستان ہے. حضرت ابو ایوب انصاری نے وہ والا چمڑے کے اوپر خط لکھا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش بھی کیا کہ میں ان کی اولاد میں سے ہوں, میں ان کی اولاد میں سے ہوں, یہ گھر آپ کا اپنا ہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ مدینہ المنورہ میں اس سے حسین اور جمیل, خوبصورت, چمکتا ہوا دن کوئی بھی نہیں تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں پہنچے. اور مدینہ المنورہ میں جب پہنچے تو کیا تھا, 12 ربیع الاول تھا. 12 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ پہنچے. مدینہ المنورہ کا جغرافیہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پروجیکٹس وہاں پر اور کیا کچھ سلسلہ چلا, تو انشاءاللہ العزیز کل کی گفتگو میں آ جائے گا. آج کی جو ہماری صفت ہے, کل ہم نے کون سی صفت پہ عمل کیا تھا, شکر پہ. تو آج کی جو ہماری صفت ہے وہ ہم صبر کر لیتے ہیں, صبر کر لیتے ہیں کہ کل تک, ویسے تو ساری زندگی ہی صبر کرنا چاہیے, بہت سارے مواقعوں پر اور بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں ہم بے صبری کرتے ہیں, تو صبر کریں. صبر پہ ایک ایسا عمل ہے, صبر ایک ایسا عمل ہے, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, یہی جو ہم اردو میں سنتے ہیں, لیکن یہ کہ صبر پہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کا کوئی نہ کوئی حساب ہے, کہ 700 گنا ملے گا, اس کے اوپر 100 گنا ملے گا, اس پہ 10 گنا ملے گا. صبر کے اوپر اللہ پاک نے فرمایا بغیر حساب, بغیر حساب کتاب کے دوں گا. تو مختلف مواقع پر, مختلف پہلو پر بے صبری ہم کر جاتے ہیں, اللہ کے اوپر چھوڑ کر ہم صبر کریں گے تو کل تک ہمارے دوسرے معاملات جتنے بھی ہیں ان میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں اس میں ہم صبر سے کریں گے. مطلب کیا ہے, کھانا وانا دسترخوان لگا, پانی نہیں رکھا تو بے صبری کر لی, جو ہماری اپنی لائف, اور جو ہے کہ ڈرائیور نے گاڑی نہیں نکالی تو اس پہ بے صبری کر لی, صاف نہیں ہوئی تو بے صبری کر لی. بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ زور لگاتا ہے کہ جو مرضی ہو, صبح شام ہو, آج مجھے اس کالونی میں میرا پلاٹ ملے, اور ملے اور ملے, بے صبری کرتا ہے, لیکن وہ زور لگا لیتا ہے, اس کو نہیں ملتا, زور لگا لیتا ہے, نہیں ملتا. 5 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہتے شکر ہے میں نے نہیں لیا تھا, وہ تو ڈیفالٹر تھے سارے. اچھا, بعض اوقات بندہ کہتا ہے کہ میری شادی ہو تو یہیں, اور جو مرضی ہو یہیں پہ ہو, تو 5 سال کے بعد کہتے ہیں شکر ہے میری وہاں شادی نہیں ہوئی تھی, وہاں تو یہ ہوا اور یہاں تو یہ ہوا. کہ اللہ پاک نے جو نظام بنایا ہے اس پہ کوشش تھوڑی سی کرنے کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دینا اور صبر کرنا, اسی صبر کے اوپر اللہ جل جلالہ نوازتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں پھر انشاءاللہ دعا کریں.